تبارک الذی بیدہ الملک، کر دو کوئی بھی ترجمہ ید کا. میں دوسری تقریر میں ید کا ترجمہ بتا چکا کہ کبھی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی لسان سے آدم کو خلق کیا، اور کبھی کہتا ہے اپنے ہاتھ سے آدم کو خلق کیا. بتا چکا ہوں دوسری تقریر میں کہ جو لسان اللہ ہے وہ ید اللہ ہے، جو ید اللہ ہے وہ لسان اللہ ہے. قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے بتاؤ. تو یہاں پر ید کہہ دیا پیغمبر نے. میں نہیں پڑھتا یہ چیزیں کہ جس میں علی کو ید اللہ کہا گیا، عین اللہ کہا گیا، جنب اللہ کہا گیا، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں میرے مقتدر علماء اہل سنت نے نہ لکھی ہوتی، انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، علی نے تو بعد میں ممبر سلونی پہ کہا. پیغمبر نے تو پہلے کہہ دیا تھا ید اللہ دیکھنا ہے علی کا ہاتھ دیکھو، عین اللہ دیکھنا ہے علی کی آنکھ دیکھو، وجہ اللہ دیکھنا ہے علی کا چہرہ دیکھو، عبد اللہ دیکھنا ہے علی کے کان دیکھو، ید اللہ دیکھنا ہے علی کے ہاتھ دیکھو. یہ تو رسول نے بہت پہلے کہہ دیا تھا. یہ پہلے پیغمبر کہہ چکے تھے، بعد میں علی نے اعلان کیا. اس لیے کہ علی اگر پہلے کہہ دیتے تو یقیناً گفتگو ہو جاتی کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے. علی نے پیغمبر کی بات کو دہرایا ہے، علی نے پیغمبر کی بات کی تصدیق کی ہے، اور پھر علی نے کر کے بتایا، ثابت کیا علی نے کہ میں ہی عین اللہ ہوں. اب پوری تفصیل تھوڑی بتانا ہے. ثابت کیا علی نے کہ ہم ہی عین اللہ ہے، ثابت کیا علی نے کہ ہم ہی وجہ اللہ ہے، ثابت کیا علی نے کہ ہم ہی حسن اللہ ہے، ثابت کیا علی نے کہ ہم ہی وجود خدا کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک خدا ہمارے پاس ہے، ملک خدا ہمارے پاس ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے اس چیز کو محفوظ کیا جائے کہ اگر یہ کہہ دیا ہے میں نے کہ آل محمد کہہ رہے کہ ملک خدا ہمارے پاس ہے، تو قرآن نے یہ بات کہی ہے جو میں نے آیت پڑھی کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے. تو میں اور آپ اور ہم سب مل کے شیعہ سنی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک خدا آل محمد کے پاس ہے. کسی کو اعتراض ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اس کا نام بتائے کہ جو اس کے خیال میں جس کے پاس اللہ کا ملک ہے، اس کے خیال میں جس کے پاس اللہ کا ملک ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا ملک دیا ہے کسی کو دیا ہے. یہ وہ والا ملک نہیں ہے جو جناب سلیمان کے ملک کی بات ہو رہی ہے. وہ تو جناب سلیمان نے مانگا تھا تو دیا. سلیمان نے کہا مجھے دے تو دے دیا. تو وہ تو سلیمان کی مرضی کا ملک دیا. جب خود کہہ رہا ہے کہ میں دیتا ہوں تو اپنی مرضی کا ملک دے گا. سلامت رہے آپ، جیسے آپ سن رہے ہیں، خدا آپ کو خوش رکھے. سلیمان کی مرضی کا ملک سلیمان کو دیا، خود جب دے گا تو اپنی مرضی کا ملک دے گا. اپنی مرضی کا ملک کسے دے گا؟ جسے شب ہجرت اپنی مرضی ہی دے چکا ہے. جاؤ اور سرحانے کھڑے ہو جاؤ. احیاء العلوم امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ جاؤ اور سرحانے کھڑے ہو جاؤ اور جا کے فخر و مباحات کرو. علی کے سرانے، علی کی منقبت پڑھو، علی کی منقبت پڑھو، علی کی مدح کرو، علی کی ثنا کرو. جبرائیل اترے، استاد کے سرانے کھڑے ہو گئے. اب شاگرد استاد کی مدح کر رہا ہے. کیسے؟ مام مثل کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اے ابو طالب کے بیٹے تمہارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہی جبریل ہے کہ جو کچھ دن پہلے آیت لایا تھا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. وہی آیت سنانے والے جبرائیل، لیسا کمثلہ شیء والی آیت سنانے والے جبرائیل علی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا علی تم جیسا کوئی نہیں. ہاتھ جوڑو جبریل کے سامنے. جبریل ذرا سوچ سمجھ کر گفتگو کرو، ذرا تول کر گفتگو کرو، پھر بولو. اس لیے کہ تم کہہ چکے ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. آج تم کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کے بیٹے علی جیسا کوئی نہیں ہے. تو تم کون سے بیان کو درست مان رہے ہو، اس کو یا اس کو؟ جبریل کہیں گے تم سمجھے ہی نہیں. میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ علی تم جیسا کوئی نہیں یا علی تم جیسا کوئی نہیں. میں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھ جیسا کوئی نہیں. اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھ جیسا کوئی نہیں. کہا یہی تو ابو طالب کا نام ہے جس نے توحید بچا لی ہے. اس لیے کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. یہی بڑا کر عبد المعبود میں فرق ہو جاتا ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے تو خدا نہیں ہو سکتا، تو اللہ نہیں ہو سکتا. تو اب پیغمبر چلے گئے، غار ثور میں پہنچ گئے.
جبریل نے فوراً کہا پروردگار تو نے کئی دفعہ اور کئی مرتبہ مجھے حکم دیا ہے کہ تیزی سے زمین پہ جاؤ، تیزی سے زمین پہ جاؤ۔ پروردگار جب یوسف کنویں میں گر رہے تھے تو نے کہا تیزی سے جاؤ یوسف کو بچاؤ۔ پروردگار جب ابراہیم اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے تھے تو نے کہا تیزی سے جاؤ دنبا لے کے جاؤ اس سے پہلے کہ گردن پر چھری چل جائے۔ پروردگار جب ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو نے کہا تیزی سے جاؤ اس سے پہلے کہ آگ میں چلے جائے۔ پروردگار آج میں تجھ سے کہتا ہوں مجھے اجازت دے کہ میں تیزی سے جاؤں اور مصطفیٰ کی جان بچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کفار مکہ نشان قدم کو پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے، مصطفیٰ کی جان خطرے میں۔ پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں تیزی سے جاؤں اور غار ثور کی طرف جاؤں اور حفاظت کروں رسول کی۔ نور اللہ شوستری شہید سادس مجالس المومنین، اس لیے کہ روایت اتنی عجیب ہے کہ حوالہ دینا ضروری تھا، میں تو حوالہ میں اکثر نہیں دیا کرتا۔ اتنی تیزی سے بھیج پروردگار اجازت دے کہ میں جاؤں اور مصطفیٰ کی حفاظت کروں۔ کہ جاؤ تمہیں اجازت دے، اگر مصطفیٰ اجازت تمہیں دے جاؤ چلے۔ نیچے آئے، جبریل خود کہتے ہیں نیچے آئے جبریل، شہید ثالث لکھتے ہیں جبریل پہنچے غار ثور کے دروازے پہ پہنچے ہیں، دیکھا کبوتری نے انڈے دیے ہوئے۔ غار ثور کا دہانہ ہے بہت بڑا، اس میں ایک بہت بڑا جال ہے مکڑی کا، مکڑی بیچ میں بیٹھی ہوئی اور بڑی خوفناک نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی ہے۔ اس مکڑی نے اللہ کے حکم سے جال تانا، جالا بنا۔ قرآن کہہ رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، سب سے، اللہ کہہ رہا ہے سب سے، تو پھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، ایک ہی بھوک میں ختم ہو جاتا ہے۔ جبریل آگے بڑھے، جبریل بس ایک بے کیفی کے عالم میں ہے، استجاب کے عالم میں، کہ جلدی میں ہے کہ کسی طرح میں کفار سے پہلے پہنچوں گا اور غار میں داخل ہوں گا، مصطفیٰ کو اپنے پروں کے سائے میں لے لوں گا، چھپا لوں گا، مصطفیٰ کو کسی کو دکھائی ہی نہیں دیں گے اور مصطفیٰ کو یوں بچا کے باہر لے جاؤں گا۔ ایسے میں جبریل نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، جلدی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے غار کی طرف گئے۔ جیسے ہی غار میں داخل ہونا چاہا، جو جال تھا اس نے جبریل کو روکا۔ جو مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا جبریل اس کو پار نہ کر سکے، جبریل چاہتے دھکا دے جالا نہیں ٹوٹتا۔ جبریل نے پورا زور لگایا، وہ زور بھی لگا لیا جس زور سے قوموں پہ عذاب نازل کرتے تھے، وہ زور بھی لگا لیا جس زور سے پورے طبقہ دنیا کو الٹ دیا۔ اپنا تمام تر زور لگایا جبریل نے، جالا نہیں ٹوٹا، مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹا۔ ایک بار مکڑی نے کہا یہ جالا کسی کی مجال نہیں کہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ آج میں مصطفیٰ کی حفاظت پر مامور ہوں، اللہ کے حکم سے میں نے جالا تانا ہے، مجال نہیں ہے کسی کی کہ جالا توڑ کے اندر چلا جائے، چاہے جبریل آپ ہی کیوں نہ ہو۔ آج میں حفاظت مصطفیٰ پر مامور ہوں، کسی کی مجال نہیں ہے خط بورے تقریر، کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہ جالا توڑ کے اندر چلا جائے۔ جبریل نے کہا اچھا تو بھی ایک مکڑی ہے تو میں بھی سید الملائکہ ہوں، تو مکڑی ہے تو میں بھی سید الملائکہ ہوں۔ ایک بار شہید ثالث لکھتے ہیں تھوڑا سا جبریل پیچھے ہٹ کے کہا یا علی مدد، یہ کہہ کے آگے بڑھے تو مکڑی نے کہا یہی کہہ کے تو جالا بنایا بھی تھا۔